حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھائی جا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے صلیبیوں کی بچھائی ہوئی پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو کبھی نہ چھوڑو۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ یاد رکھنا، صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، اور وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ تو ہیں مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتی ہے۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا تو اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنی ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، اول مایوسی، دوم عیاشی۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ ہمارے زوال کی وجہ تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والوں کی قسمت میں صرف کفار کی غلامی ہی آتی ہے۔ تمہیں یہ اصول قرآن پاک نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ یاد رکھو، ایک غدار اپنے ملک و قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح جان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ان قریب ایک عظیم حادثہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور وہ حادثہ موت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔